ہمارے معاشرے میں جو چیزیں کل بتوں کے نام پہ تھی آج وہ قبروں کے نام پہ بن گئی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے نہ کوئی کان پھٹی اونٹری مقرر فرمائی ہے، ولا سائبہ، نہ کوئی سان چھٹی ہوئی، ولا وسیلہ، اور نہ کوئی اوپر تلے بچے دینے والی، ولا حامہ، اور نہ کوئی بچوں کا باپ اونٹ جو ہے، وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر جانتے نہیں ہیں. اب ہم سمجھے بحیرہ کس کو کہتے ہیں جو اللہ نے نام ذکر کیے ہیں. بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے نام پر کر دیا جائے اور بتوں کے نام کے علاوہ اس کو عام بندہ اس کا دودھ نہ نکالے. جیسے آج کل قبروں کے نام پہ کر دیتے ہیں کہ میرے جو جانور ہیں یہ دودھ اچھا نہیں دیتے، اتنے جانوروں کا دودھ قبر کے نام پہ ہے، وہ ہر جمعرات یا روزانہ کے طور پہ وہ دربار پہ بیچتے ہیں. تو دونوں کی مثال ایک ہی ہے. پھر سائبہ وہ جانور جسے وہ اپنے معبودوں کے لیے خاص کر دیتے تھے، اس پر بوجھ نہیں لادا کرتے تھے. آج بھی ایسے موجود ہے، یہ گلی محلوں یا شہروں میں ایسے چھوڑ دیے جاتے ہیں جن کے اوپر بوجھ نہیں لادا جاتا اور وہ کسی دربار کے نام ہوتے ہیں. وسیلہ وہ اونٹنی جو مسلسل 2 دفعہ مادہ بچہ جنم دیتی تو اسے اپنے بتوں کے نام پر آزاد کر دیتے. یا بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ کوئی جانور بت کے نام کر دیتے ہیں کہ اس کا ہم نے 2-3 دفعہ اس نے بچے دے دیے ہیں، اب کسی دربار کے نام کر دو. حام وہ سانڈ اونٹ ہے جس کی جفتی سے اونٹنیوں کی ایک مقصود تعداد حاملہ ہوتی تو وہ اسے بتوں کے نام چھوڑ دیتے. آج کل قبروں کے نام چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ذاتی استعمال نہیں لاتے تھے. تو یہ چیزیں اس وقت تھی. اسلام نے ان ساری چیزوں کو ختم کیا اس لیے کہ یہ غیر اللہ تھا، رب کے علاوہ یہ ساری چیزیں تھیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ غیر اللہ، ایک بندہ سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھیں اللہ نے زمین پہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، پھر ہم اس کو حلال، یہ غیر اللہ ہے، یہ اللہ والی ہے، اس کو رب کے نام پہ ہے، اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، اس کا پینا بھی جائز نہیں، جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جاتا ہے، تو سب کچھ بنانے والا تو اللہ ہے، اب اس کو پھر حرام کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے زمین کے اوپر سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، سب کچھ اللہ نے، لیکن بعض چیزیں جو ہیں وہ قانون بنا دیا ہے. ایک جو بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، اللہ نے بنایا ہے. اب اللہ نے اس کا کھانا حلال کر دیا ہے. وہی گدھا ہے، کتا ہے، سور ہے، ان ساری چیزوں کو اسلام نے حرام کر دیا ہے. اسی طرح ایک بندہ نماز ادا کر رہا ہے، سانپ کو، بچھو کو بنانے والا اللہ ہے، لیکن بندہ نماز ادا کر رہا ہے، اسلام کہتا ہے نماز چھوڑ کے اگر سامنے نظر آتا ہے تکلیف دینے والا جانور، اس کو قتل کر دے. بنانے والا اللہ ہے. تو ہر چیز جس کو اللہ نے بنایا ہے یہ ضروری نہیں ہے ہر چیز حلال. اللہ نے حرام چیزیں بتا دی، اس میں حلال بھی بتا دی، واضح کر دیا ہے سارا سیٹ اپ. اب ایک بندہ شکار کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہی دوسرا بندہ ہے، اس نے احرام نہیں باندھا ہوا، ایک نے احرام باندھا ہوا ہے. احرام والے کو اسلام نے کہا تیرا شکار کرنا حرام ہے، دوسرا کر رہا ہے. تو اسی لیے اسلام نے جو چیزیں حلال ہیں وہ حلال بتائی ہیں، جو حرام کر دی ہیں وہ سب کچھ بنانے والا، کرنے والا اللہ ہے، لیکن بعض کو حلال کر دیا، بعض کو، اکثریت جو حلال ہے وہ ان میں سے کم جو ہے وہ حرام ہے. پھر شریعت کے